السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے جیسا کہ پڑھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کر دیا، لیکن کیا ہوا کہ یہودی اور مشرکین مسلمانوں پر اعتراض کرنے لگے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کو دیکھتے ہوئے اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے انتظار میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ واپس بیت اللہ کر دیا۔ تو یہ تو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں حج اور عمرے کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اس وقت کا واقعہ یہاں پر مختصراً ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، اور الصلاۃ، نماز کے ساتھ، انا، بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور لا، نہ، تقولوا، کہنا تم، لمن، ان کو جو یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، لیکن لا، نہیں، تشعرون، تم کوئی شعور رکھتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائے تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تم شعور نہیں رکھتے۔ اور لنبلونکم، البتہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف سے، اور الجوع، بھوک سے، اور نقص، کمی کرنے سے، من الاموال، اموالوں میں، مال میں، اور انفس، جانوں میں سے، اور الثمرات، پھلوں میں سے، اور بشر، خوشخبری سنا دیجیے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے کسی چیز کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے، اور کمی کر کے تمہاری مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین، وہ لوگ، جب اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور انا، ہمیں، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ کہ جب کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہ لوگ، علیہم، انہی کے لیے ہیں، صلوات، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت، رحمت، اور اولئک، یہی لوگ ہیں، المہتدون، ہدایت پانے والے۔ کہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ انا، بے شک، الصفا، صفا، اور المروہ، مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے، فمن، جو شخص، حج کرے، البیت، بیت اللہ کا، او اعتمر، یا اعتمر، عمرہ کرے، فلا، تو نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان، یہ کہ یطوفا، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، اور من، جو شخص، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإن، بے شک اللہ شاکر، بڑا قدردان ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ جو شخص خوشی سے کرے کوئی نیکی تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور جاننے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ان کو جو انزلنا، نازل کیے، من البینات، واضح دلائل، اور الہدی، ہدایت کی باتیں، من بعد، ما، اس کے بیناہ، کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہ لوگ، یلعنہم، لعنت کرتا ہے ان پر، اللہ، اور یلعنہم، لعنت کرتے ہیں ان پر، لاعنون، لعنت کرنے والے۔ کہ یہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ہم نے بعد اسے کہ ہم نے ان پر واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں ان پر جو ہے وہ نازل کر دی، تو ہم نے ان کے کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے اس کتاب میں، تو یہ لوگ ان پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا، مگر، الذین، وہ لوگ جنہوں نے تابوا، توبہ کی، اور اصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، اور بینوا، کھول کر بیان کر دیا، فاولئک، تو یہی لوگ، اتوب، میں متوجہ ہوتا ہوں، علیہم، ان پر، اور انا، میں، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں ان پر، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، اور ماتوا، مر گئے، اور ہم وہ کفار، کافر ہی تھے، اولئک، یہ لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، اور الملائکۃ، فرشتوں کی، اور الناس اجمعین، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہ لوگ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس لعنت میں، لا، نہ، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، اور لا، نہ، ہم، وہ، ینظرون، مہلت ہی دیے جائیں گے، کہ ہمیشہ اسی لعنت کے اندر رہیں گے، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور الہکم، تمہارا معبود، الہ، معبود، واحد، واحد ہے، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہی، الرحمن، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہی بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا، بے شک، خلقی، پیدائش میں،
السماوات کی آسمانوں کی وا اور عرضی زمین کی وا اور اختلافی بدل بدل کر آنے جانے کے میں اللیل رات کے وا اور النہاری دن کے وا اور الفل کی کشتیوں میں التی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بما ساتھ ان چیزوں کے جو ینفع نفع دیتی ہیں الناسا لوگوں کو وا اور ما اس میں جو انزل نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے من ماء کچھ پانی فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بھی اس کے ساتھ الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے وا اور بثا اس نے پھیلائے فیہا اس میں من کل ہر قسم کے دابتن جانور وا اور تصریفی پھیرنے میں الریاحی ہواؤں کے وا اور الصحابی ان بادلوں میں المسخری جو پابند کیے گئے ہیں بین درمیان السمائی آسمان کے وا اور الارض زمین کے لآیات یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور دن اور رات کے بار بار آنے جانے میں اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں اور ان چیزوں کے جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو اور اس میں جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے کچھ پانی جسے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد اور اس میں پھیلائے ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں کے چلانے میں جو پابند کیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. وا اور من بعض الناسی لوگ وہ ہیں من جو یتخذو بناتے ہیں من دون اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اندادن شریک یحبونہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب جیسے محبت کرنی چاہیے اللہ سے. وا اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہیں اشد زیادہ سخت ہیں حبا محبت کرنے میں للہ اللہ سے. وا اور لو اگر یرا دنیا میں دیکھ لیں الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب یرونا وہ دیکھیں گے عذاب کو انا تو جان لیں گے بے شک قوت للہ اللہ ہی کے لیے جمیعاً سب کے سب. وا اور انا بے شک اللہ شدید العذاب شدید عذاب دینے والا ہے. کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو شریک اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں سخت ہیں. اور اگر دنیا میں دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے بے شک قوت سب اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جب تبرأ بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ جن کی اتبعوا پیروی کی گئی تھی من ان سے الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی تھی وا اور رأوا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو وا اور تقطعت منقطع ہو جائیں گے بہم الاسباب ان کے تمام تعلقات. کہ جب وہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو منقطع ہو جائیں گے ان کے تمام تعلقات. وا اور قالا کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا لو کاش انا کے لنا ہمارے لیے ہو کررتن ایک بار واپسی دنیا میں اور تبرأ تو بیزار ہو جائے گی ہم بھی منہم ان سے کما جس طرح سے تبرأ وہ بیزار ہو گئے تھے منا ہم سے کذالک اسی طرح یریہم دکھلائے گا ان کو اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات بنا کے علیہم ان کے اوپر. وا اور ما نہیں ہم وہ بخارجین نکلنے والے ہیں کبھی بھی من النار اس آگ سے. کہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا کہ کاش کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں ایک بار واپسی کا راستہ ہو تو بیزار ہو جائیں گے ہم بھی ان سے اسی طرح جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان کے اوپر اور نہیں وہ نکلنے والے کبھی بھی اس آگ سے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا ترجمہ لفظ بہ لفظ مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورت کی آیت نمبر 40 سے جو بنی اسرائیل کے بارے میں سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے. چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے جس میں روزے کے احکام حج کے بیان اور سارے مسائل جو ہے وہ آنے والے ہیں. اب ابتدا کس سے کی؟ صبر سے کی، صبر کی تاکید سے کی کیونکہ یہ دور وہ ہے جس سے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کرنے میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں. تو اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت ساری سختیاں ان کو برداشت کرنی پڑ رہی تھی. تو جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار دوست بھی شہید ہو رہے تھے تو یا ہونے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں پر تلقین فرما رہے ہیں کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں پیش آنے والی ہیں. تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے. اور واضح رہے کہ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف یا صدمہ آئے تو اس پر روئے نہیں، بلکہ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت ہے، ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے، اس کو آ جاتا ہے. اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. رونا بے اختیار ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بے صبری میں داخل نہیں ہے. البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر رضامند ہو. اس کی مثال اس طرح سے دی
کوئی ڈاکٹر ہے، اب آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں کر رہا ہے، اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ پھر آگے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تو جو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائیں گے، جنگیں آئیں گی، اس میں جو شہید ہو جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ مردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہے، ان کے پاس ایک زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں کھانے پینے اور مالوں کی اور جانوں کی کمی کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، تو تم جو صابر قدم رہے گا، صابر بنے گا رہے گا، تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور وہ خوشخبری کس کی ہے؟ جنت کی ہے، کہ وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس فکرے میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اسی لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم اسی کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت نظر نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ چلا جانا ہے جہاں ہمارے دوست چلے گئے، جہاں ہمارے عزیز چلے گئے، لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کل قیامت میں ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور اس تکلیف اور اس صدمے پر انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملنا ہے، اور اس اعتقاد کو دل میں رکھنے کا نام صبر ہے، چاہے اس میں آنسو نکلیں یا نہ نکلیں، اعتقاد یہ ہوگا تو یہ صبر کہلائے گا۔ اگر کوئی واویلا مچاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے خود کو، تو یہ صبر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، کہ جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ کا طواف کرے، ومن تطوع خیرا، جو نیکی کرے، بھلائی یعنی بھلائی چاہتا ہے تو خیر بھلائی چاہتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر صفا اور مروہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی، تو اس وجہ سے حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دے دیا، اگرچہ سعی واجب ہے، مگر یہاں کیا فرمایا؟ فلا جناح، کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا آتی ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہاں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، جس کو اسلاف اور نائلہ کہا جاتا تھا، یہ دو بت تھے اور جن کی یہاں پر پرستش کی جاتی تھی، تو اگرچہ یہ بعد میں ہٹا لیے گئے تھے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا زمانہ جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ شک دور کر دیا کہ یا فلا جناح علیہ، تو ان دونوں کا طواف کرنے میں یعنی کہ سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہم نے ان پر جو نازل کیا، من البینات، واضح دلائل، معجزات، یعنی کتابیں بھی شامل ہے، اس میں انبیاء کے معجزات بھی شامل ہیں، والہدا، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کہ جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، سب کچھ آ گیا، اور پھر اس کے بعد بھی یہ جو ہے وہ اس باتوں کو چھپاتے ہیں، یعنی ان بشارتوں کو چھپاتے ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر آئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو ایسے یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والی بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ظاہر سی بات ہے پچھلے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جس میں یہودی اور عیسائی وہی داخل ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اور مگر وہ لوگ جو انہی لوگوں میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور اپنا حال درست کر لیا، اور چھپی ہوئی جو باتیں تھیں ان کو بیان کر دیا، اولئک اتوب علیہ، تو ایسے لوگ ہیں میں جن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور سب سے بڑا
مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ بے شک وہ لوگ جو مر گئے اور اس حالت میں وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی لعنت، جب اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس سے مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دوری۔ جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تو وہ مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں یہ لوگ پکڑے گئے۔ اور جب ایک چیز نہیں لعنت، اللہ تعالیٰ نہیں لعنت فرما رہے، فرشتے نہیں لعنت فرما رہے، بلکہ دنیا کے تمام لوگ ان پر لعنت فرما رہے ہیں۔ خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس لعنت کے عذاب میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کے آگ کے عذاب میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان سے نہ ہی عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جو پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں بہت سارے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، والارض، اور زمین میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کی نشانیاں بتلا کر اس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کروائی ہے کہ تمہارے سامنے اتنے سارے حقائق پھیلے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، تو تم غور کر کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین اور ایمان کیوں نہیں لا سکتے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں نے ایسے معبود اللہ تعالیٰ کے سوا بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ایسے معبود بنائے ہیں، اس سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے، ان القوۃ للہ جمیعا، یہ بات جان جائیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، وان اللہ شدید العذاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے ان لوگوں کو۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کیا ہے کہ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے، یعنی جن کی یہ پوجا کرتے تھے وہ لوگ ان کو کہہ دیں گے کہ ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو ان کے تمام رشتے ایک دوسرے سے ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی، ان کی پیروکاری کی، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع ملے، کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم ان پیشواؤں سے، انہی لوگوں سے اس طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جس طرح سے کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ مجھ سے بے تعلقی کیا کرتے تھے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ اب ان کے اعمال ان کو دکھائے گا، حسرات علیہم، حسرتیں بنا کے، ان کے لیے حسرت ان کے اعمال بن چکے ہوں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے کسی صورت بھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ تفسیر اور ترجمہ سن کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔